ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، مگر وہ چاہتے یہ ہیں کہ طاغوت کی طرف فیصلہ لے جائیں، جبکہ بلا شبہ وہ حکم دیے گئے تھے کہ اس کا انکار کر دیں، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، دور کا گمراہ کرنا۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہاں جو سوال کیا جا رہا ہے استفہام، یہ تعجب دلانے کے لیے۔ آپ نے دیکھا آپ نے ان لوگوں کو، یعنی کیا آپ ان لوگوں پر حیرت اور تعجب نہیں کرتے؟ اور اس میں طرح سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خطاب ہر اس شخص کے لیے ہے جو قرآن عزیز کا مخاطب ہے، یعنی جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے، کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف۔ اور یہاں دیکھنے سے مراد رؤیت نظری نہیں، بصری نہیں، بلکہ رؤیت قلبی ہے، یعنی غور کیا تم نے ان لوگوں کے حالات پر۔ یا دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی دیکھنے میں آئے ایسے لوگ۔ کون؟ الذین، وہ لوگ، یزعمون، جو دعوے کرتے ہیں۔ جو زعم ہوتا ہے نا، یہ سچائی سے زیادہ جھوٹ کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی ایسی باتیں کرنا یو ڈونٹ مین اٹ، یعنی اندر اس کی سچائی نہیں ہوتی۔ جو دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنو، کہ وہ ایمان لا چکے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کے رسولوں پر اتارا گیا۔ لیکن عملی زندگی میں ان کا طریقہ کیا ہے؟ یریدون، وہ چاہتے کیا ہے؟ ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ اپنے فیصلے طاغوت سے کروائیں، طاغوت کے پاس فیصلے لے جائیں۔ پیچھے کہا کہ نا جب جھگڑا ہو تو پھر کیا کرو؟ اللہ اور رسول کی طرف جاؤ، تو وہ اللہ رسول کو چھوڑ کر طاغوت کی طرف جانا چاہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا اللہ اور اس کے رسول پر، اور عملی زندگی میں ان کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، اور حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کفر کریں، انکار کریں۔ تو ایسے کون لوگ تھے جو اس طرح کے کام کریں؟ یہ کس کی روش ہو سکتی ہے؟ منافقین کی، یعنی یہ منافقین کا دعویٰ تھا کہ وہ ایمان کے دعوے کرتے تھے، قرآن پر ایمان کا دعویٰ، پچھلی شریعتوں پر ایمان کا دعویٰ، لیکن باہمی جھگڑوں میں وہ قرآن کو حکم نہیں بناتے تھے بلکہ طاغوت کو۔ تو جو شخص قرآن و سنت کو چھوڑ کر طاغوت کی طرف جائے، اور طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو قرآن و سنت کے مخالف ہو، اپوزٹ ہو۔ طاغوت کا کل ہم نے معنی پڑھا تھا نا، طاغی سے ہے اور سرکش، اور تا جو ہے مبالغے کے لیے ہے، بہت سرکش، حد سے بڑا ہوا۔ تو جو چیز شریعت کے خلاف جاتی ہے، اپوزٹ جاتی ہے، وہ دراصل سرکشی کی وجہ سے ہوتی کہ ہم نہیں اسے قبول کرتے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ ان کو بھٹکا دے، دور تک بھٹکانا، یعنی حق اور ہدایت سے بہت دور لے جائے۔ شیطان کس طرح بھٹکاتا ہے؟ وسوسے ڈال کے، برے اعمال کو مزین کر کے، اور جب انسان کسی غلط راستے پہ ایک قدم رکھ دیتا نا اور اپنا رخ اس طرف کر لیتا ہے، تو پھر ایک برے عمل کے نتیجے میں ایک اور نکل آتا ہے، اور ایک اور پھر انسان دور چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک ہے صراط مستقیم جو سیدھا جاتا ہے، اور ایک ہے ڈائیورژن جو اس سے باہر نکال دیتا ہے آپ کو۔ جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ اگر آپ کو سیدھا جانا ہے ہائی وے پہ، اور جانے کی بجائے آپ غلط ایگزٹ لے لیں، تو پھر یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے لین ہی تو چینج کی تھی، پھر تو آپ ادھر ہی چل پڑے اور کہاں جا کے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ بس یہی حال ہے یہاں کہ شیطان ان کو بہت دور نکال لے جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ کر اپنا تھوڑا سا ہی رخ بدلا تھا اور دور نکل گئے۔ تو انسان ہمیشہ شیطان کو کاؤنٹر کرتا رہے، ایسے کام کرتا رہے، ایسی مجلسوں میں آتا رہے، قرآن کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق رکھے، اللہ کی مدد لے کہ شیطانی وسوسے اس پر حاوی نہ ہو، شیطان اس کو اپنی طرف نہ کھینچ کے لے جائے۔ تو اس آیت سے جو خاص بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے تحت زندگی گزاریں، اور
تمام معاملات میں دیکھیں کہ ہماری شریعت اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے، کیونکہ خالی حولی ایمان کا دعویٰ کرنا اور عملی زندگی میں قرآن و سنت پر چلنے کی بجائے ان لوگوں کے طریقوں پہ چلنا جو بالکل ہی اس کے اپوزٹ ہیں. اب اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھیں. ہمارا دین ہمیں اسراف سے روکتا ہے، فضول خرچی سے روکتا ہے. ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ مسرفین سے محبت نہیں کرتا، یعنی جو مال کو ضائع کرتے ہیں اور فضول میں اڑاتے ہیں اور بے جا خرچ کرتے ہیں. اور دوسری طرف کیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ولا تبذر تبذیرا کے بارے میں آتا ہے، یعنی تو فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اتنی واضح آیات پڑھ کر بھی ہم لوگوں کا عملی زندگی میں کیا طرز عمل ہے؟ یعنی ہم اپنے مال کو کیا واقعی ان جگہوں پر ہی استعمال کرتے ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، یا نافرمانی میں بھی استعمال کرتے ہیں؟ شادیوں پر آپ دیکھیں ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، عام روزمرہ زندگی میں کتنا ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسراف کیا ہے؟ بخل کا اپوزٹ ہے، یعنی اپوزٹ اس معنی میں کہ بخل ہے کسی کو کچھ نہ دینا، اور اسراف یہ حد سے بڑھ کے خرچ کرنا. تو ہمارا طریقہ کا ان دونوں ایکسٹریمز کے بیچ میں ہونا چاہیے، اعتدال میں ہونا چاہیے. اصل میں یہاں ایک واقعہ اس کے پس منظر میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ واقعہ صحیح نہیں اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہوا، تو فیصلے کے لیے یہودی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور منافق کہنے لگا کہ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں. بالآخر وہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہاں پر آپ نے تو یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہم ابو بکر کے پاس چلتے ہیں. اب چلو چلتے ہیں. انہوں نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، کہتے کہ چلے اب عمر کے پاس چلتے ہیں. تو نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا اور ابو بکر نے فیصلہ کر دیا، اور اس کے بعد وہ تلوار لے کر آ کر اب یہ فیصلہ کرے گی تمہارا. قصہ چونکہ ثابت نہیں ہے اس لیے، لیکن بیان یہی کیا جاتا ہے. تو یہ اگر ایک فرضی قصہ بھی ہو تو یہ ایک مثال ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تم اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنے سے رک ہی جاتے، نہیں آتے. یعنی جب ان کی خیر خواہی کی جاتی ہے اور ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اختلاف میں، جھگڑے میں آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، آپ کی سنت کی طرف آؤ، تو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرنے والے اس وقت اس کو ناپسند کرتے ہیں اور روگردانی کرتے ہیں. اور پھر رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے اعراض کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، یعنی تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، بات نہیں مانتے. سورۃ لقمان میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اب آپ دیکھیے کہ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے. ویسے کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیں گے، لیکن جب رسم و رواج کی باری آتی ہے، فوتگی ہو یا کوئی شادی ہو یا کوئی اور موقع ہو، تو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے. یعنی واضح سنتوں کو پیچھے کر کے ہمارے ہاں سے مراد یہ ہمارے آبا و اجداد یہ سب کچھ کرتے رہے تو ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے. اس کے برعکس سچے مومن کیا کہتے ہیں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. یہ سورۃ النور کی آیت ہے. ایمان والوں کی بات جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو صحابہ کا طرز عمل کیا تھا جو سچے مومن تھے کہ سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی، جسٹ ونس، اور ہم فوراً اس کو بجا لاتے تھے. ہمارے سامنے کئی سنتیں کئی بار بھی ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بھی اپنی ہی مرضیاں کرتے ہیں. ابو جری کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی بات خوب سنتے ہیں، مانتے ہیں، جو کہتا ہے فوراً قبول کرتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھے صحابہ کرام.
لیکن منافقین ایسا نہیں کرتے تھے کہ وہ آپ کی فوراً بات مان لیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انہیں ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے پھر وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف احسان اور موافقت کا ارادہ کیا تھا. یعنی وہ منافقین جو اللہ کی شریعت کی طرف فیصلہ لے جانے سے بھاگتے ہیں، دوسروں کی طرف جاتے ہیں، تو پھر جب وہاں ان کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو واپس پلٹ کے آتے ہیں اور قسمیں کھا کے یقین دہانی کراتے ہیں کہ اصل میں ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہم آنگی ہو، ہارمنی ہو، کوئی بیڈ فیلنگز نہ ہو، ہم سب ایک شہر میں رہتے ہیں. کیونکہ مدینہ میں منافقین بھی تھے، مومن بھی تھے، مشرکین بھی تھے، یہود بھی تھے، تو ہم سب سے بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے سوچا کہ اس معاملے کو ان کے سردار کی طرف لے جائیں تاکہ آپس میں صلح صفائی سے رہیں. یعنی جھگڑا کرنے والوں کے درمیان بہتری پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور معاشرے کے مختلف گروہوں میں اتحاد کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو مسلمان نہیں وہ ناراض نہ رہیں، وہ سمجھے کہ ہمیں بھی بہت امپورٹنس ملتی ہے. ایک اور جو بہت اہم بات اس آیت سے پتہ چل رہی ہے وہ ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ان پہ جو مصیبت آتی. کیا بات پتہ چلتی کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، طاغوت کی طرف جاتا ہے، اس کی مانتا ہے، تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. پھر جب مصیبت آتی ہے نا تو انسان ریئلائز کرتا ہے یہ میری اپنی کسی غلطی کی وجہ سے آتی. اس کا ضمیر اس کو بتاتا ضرور ہے. پھر انہیں معذرت کرنے کی سوچتی ہے کہ اچھا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا تھا تو ہم آپ کے ساتھ جا کے سوری کر لیتے ہیں، ایکسکیوز کر لیتے ہیں. پھر منانے کے لیے ان کو قسمیں کھانی پڑتی ہیں کیونکہ جھوٹے ہوتے ہیں، دل میں تو نہیں ہوتا. یحلفون باللہ، قسمیں کھا کے کہتے ہیں ان اردنا الا احسانا، ہم تو سب پر احسان کرنا چاہتے ہیں، سب کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، وہ توفیق اور موافقت پیدا کرنا چاہتے ہیں. مومنوں سے جب ملتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تو یہ ہے احسان. اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور توفیق موافقت کے معنوں میں ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہتے ہیں. تو یہی منافقت ہے کہ انسان صرف جوڑ توڑ کرتا رہے، یعنی حق کا ساتھ دینے کی بجائے صرف لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ناراض ہونے سے بدمزگی پیدا ہو جائے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے اور ایک آپ کو کوئی گواہ بنا لیتا ہے اپنا، یعنی آپ کو کہا جاتا ہے آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں. تو اس وقت آپ کس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جو ذرا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ناراض کر دی تو یہ بڑا فتنہ اٹھائے گا، لہذا اس کو چپ کرانے کے لیے میں اس کا ساتھ دے دوں. نہیں، کتنی دیر جھگڑا ہوگا، کتنی دیر فساد ہوگا، آخر تو حق ہی کی فتح ہوتی. اور امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب حقدار کو حق ملے، کسی پر ظلم نہ ہو. تو وہ اپنے کیے کو جسٹیفائی کرتے ہیں. دیکھیں نا یہاں کیا کام غلط، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا حکم دیا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کا انکار اور پھر اللہ پر ایمان. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اس کا ایمان اصل میں مضبوط ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ اسی طاغوت کے پاس جا کر پھر تعویلیں پیش کرنا کہ ہمارا مقصد اچھی صورت اور اچھے تعلقات اور اتحاد پیدا کرنا ہے، تو اس کو قبول نہیں کیا گیا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، تو آپ ان سے اعراض کریں اور انہیں نصیحت کریں اور ان سے ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے. قولا بلیغا. اولئک الذین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ اوپر سے آ کے چاہے قسمیں کھاتے رہے لیکن اللہ کو پتا ہے کہ ان کے دلوں میں اصل بات کیا ہے. یعنی یہ اپنی منافقت اور کفر چھپاتے ہیں. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم ظاہر کے مطابق فیصلہ کریں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقوں کو خوب جانتا ہے، لیکن مومن اپنی فراست کے ذریعے ان کے کلام، گفتگو، سٹائل اس سے بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ صحیح سچی بات کر رہے ہیں یا پھر بناوٹی باتیں کر کے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورۃ محمد میں آتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ضرور تجھے وہ لوگ دکھا دیں، پھر یقیناً تو انہیں ان کی نشانی سے پہچان لے گا۔ اور یہ فراست انسان کو کب ملتی ہے؟ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر سچائی ہوتی ہے، تو وہ پھر منافقوں کی گفتگو کے لہجے سے ان کو پہچان جاتے ہیں۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، یہ بھی سورۃ محمد میں ہی آتا ہے، اور تو انہیں ان کے بات کرنے کے انداز سے پہچان لے گا۔ تو پھر ان کے ساتھ آپ کیا معاملہ کریں جب وہ دھوکہ دیں آپ کو آ کے اس طرح کی جھوٹی قسمیں کھا کے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اعراض برتیں، یعنی آپ ان کے ساتھ ہلکان نہ ہوں، بہت پریشان نہ ہوں۔ کتنا خوبصورت حل بتایا گیا، جسٹ اگنور دیم، ان کے بارے میں وری نہ کریں، ان کے بارے میں پریشان ہو۔ اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو ہلاک کرنے پہ تل جاتے ہیں اگر کوئی ہمیں دھوکہ دے جائے۔ اگر ہمیں پتا چل جائے کہ کسی نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے، ہمیں چیٹ کیا ہے، ہمیں دھوکہ دیا ہے، کیونکہ یہ سب منافقت کی علامتیں، تو ہم اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اپنے ساتھ اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہمیں سارے کا یہی حال ہے۔ قرآن کیا سولوشن دیتا ہے جو بہترین سولوشن ہے؟ یہ ایسے ہی ہیں، انہوں نے نہیں بدلنا، کیونکہ بدلنا چاہتا ہی نہیں، یہ عادتیں ان کی گٹی میں پڑی ہوئی ہیں۔ کیا کرو؟ اعراض برتو، اگنور کرو۔ سبحان اللہ۔ اگنور کرنے کا مطلب یہ کہ زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ مجھے سب پتہ چل گیا، یعنی بعض اوقات ہم تو پھر بتا کے ہی چھوڑتے ہیں نا، اس کے بغیر چین نہیں آتا، نہیں بات ہی نہ کرو۔ اعراض تجاہل عارفانہ نہیں ہوتا، جس طرح کہتے ہیں کہ ایسے کرو کہ جیسے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس گند کو کھولے گا نا انسان، وہ اور قسمیں کھائے، وہ تو پہلے قسمیں کھا رہے ہیں، تو پہلے جھوٹ بول رہے ہیں، دو چار اور قسمیں کھا لیں گے، مسئلہ تو حل نہیں ہونا، وہ تو وہی رہے گا۔ تو لکیر پیٹنے والی بات ہے، اپنے آپ کو ہلکان کرنے والی بات ہے، جب پتہ ہے۔ اچھا بچوں کے ساتھ بھی بعض اوقات بعض بچے ایسے ہوتے ہیں یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچی بات نہیں کرتے، بات کچھ اور ہے، یہ کچھ اور کر رہے ہیں، وہاں بھی یہ رویہ اختیار، کیونکہ اگر آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے نا، آپ ان کو دلائل بھی دے دیں گے نا کہ میں نے پکڑ لیا تمہیں، یہ دیکھو میرے پاس ثبوت ہے، تو اور حیا اتر جائے گی، وہ جسے پنجابی میں جھاکا کہتے ہیں نا، وہ جھاکا اتر جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ اور ڈھیٹ بن کے اور اپنی غلطی میں پکے ہو کے اور زیادہ کام خراب کریں گے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یعنی یہ اس قابل نہیں کہ ان کے معاملے میں اتنی جان کھپائی جائے۔ اور یہاں تک کہ منافقین سے آپ نے کبھی جنگ بھی نہیں کی تھی۔ حضرت عمر اور حضرت خالد بن ولید جیسے کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دیں ہم ان کے سر اڑائیں، تو آپ ان کو بھی روک دیتے تھے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ ایک دن عبداللہ بن ابی کے بارے میں کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول مجھے اس منافق کی گردن اڑانے کی اجازت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، لوگ کہیں گے محمد اپنی ساتھیوں کو قتل کرنے لگے ہیں، چھوڑ دیں ان کو، لیکن وعظہم، ان کو واعظ کیجیے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، تربیت کرنی ہے نا بچوں کی تو یہ کریں، ان کو وہ اچھی سی بات بتائیں، جان کے کہ انہوں نے یہ کیا ہے، منہ پہ آ کے تانا دینے کی بجائے اس کو نوٹ کر لیں، پھر اس پہ اسٹڈی کریں، اس پہ ریسرچ کریں کہ اب اس کو کس طرح سمجھانا ہے، پھر آپ اچھی سی نصیحت کریں، دلائل سے سمجھائیں، بغیر مینشن کیے کہ مجھے پتا چل گیا کہ تم نے یہاں چیٹ کیا ہے، اور ان کو ایسی بات کریں جو ان کے دلوں کو لگ جائے، اور دلوں کو لگنے والی باتیں لمبی چوڑی نہیں ہوتی، ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہیں، چھوٹی سی ہوتی ہیں۔ آخرت کی بات کریں، موت کی بات کریں، نقصان کی بات کریں، اور یہ آس پاس ہی لوگ ہوتے ہیں نا بعض اوقات ایسے، تو ان کی عادتوں کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کون سی بات لگ، ان کا ویک پوائنٹ کیا ہے، کہاں سے یہ سمجھیں گے، کس چیز سے سدھریں گے۔ اور بعض وہ بات ہوتی ہے جس میں ترغیب و ترہیب دونوں ہوتی ہے، یعنی رغبت دلانے والی بات بھی ہوتی ہے، کوئی بینیفٹس بھی بتائے جاتے ہیں اور نقصان سے بھی ڈرایا جاتا ہے، خوف بھی دلایا جاتا ہے، اور کالم بلیغا جو بس دل کو چھو جائے، ہارٹ ٹچنگ۔ بلیغ کہتے ہیں بلاغت والی، یعنی حد کو پہنچی ہوئی، اور جو بات جتنی واضح، ٹو دا پوائنٹ اور صحیح ہوتی ہے اور یقینی ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ اثر بھی کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من البیان لسحرا، بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں، ایک آپ کی بات دل میں اتر جاتی ہے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ اسی طرح علیحدگی میں نصیحت کرنی چاہیے، کسی کے سامنے نہیں۔ قل لہم فی انفسہم، فی انفسہم، انہی کے نفسوں میں، انہی کو، ادھر ادھر نہیں۔
ہم کیا کرتے ہیں پھر اس بات کو کبھی کسی سے ڈسکس کرتے، کبھی کسی سے، کبھی کسی سے، اس سے نہیں کرتے، یا کرتے ہیں تو لڑائی کرتے ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں. فی انفسہم، ان کے ساتھ اکیلے میں راز میں رکھتے ہوئے نصیحت کریں، اس سے مقصد حاصل ہوگا. اصل میں تو مقصد حاصل کرنا ہے نا، نہ کہ لڑائی اور فتنہ ڈالنا گھر میں. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی گناہ گار ہو یا غلطی کر کے آیا ہو تو اس سے اعراض کیا جائے، خیر خواہی کی جائے، یعنی خیر خواہی ضرور کی جائے، کیونکہ ایسے بندے کے ساتھ تو پھر ہم خیر خواہی کرنا بھی نہیں چاہتے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ خیر خواہی کرو، پوری اچھی طرح نصیحت کرو جس سے مطلوب حاصل ہو جائے. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اس لیے کہ وہ اللہ کے اذن کے ساتھ اطاعت کیا جائے، اور اگر یہ کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا وہ آپ کے پاس آ جاتے پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے تو ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا پاتے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جو رسول بھی ہم نے بھیجا ہے اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ اس کی بات مانی جائے اللہ کے اذن سے. اذن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اذن شرعی اور ایک ہوتا ہے اذن کونی قدری. کونی قدری تو نافذ ہو کے رہتا ہے، جیسے ارادہ. شرعی سے مراد یہاں جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے نا اس کے مطابق، یعنی ہم نے اپنے رسولوں میں سے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے فیصلے کے مطابق بھی، اذن اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ کے حکم اذن کے مطابق اس رسول کی بات مانی جائے. پیچھے بھی اسی بات کی طرف پھر تاکیداً دہرایا گیا. اور اگر انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، کوئی گناہ کر لیا، تو پھر اس کا حل کیا تھا؟ پہلے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایسے لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ کیا کریں. تو اب وہ جو ظالم ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کریں، وہ آپ کے پاس آ جائیں، اللہ سے بخشش مانگے اور آپ سے بخشش کی دعا کروائیں اپنے لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. منافقت ہو، فسق ہو، کفر ہو، کچھ بھی ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے. یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے بھی گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس آ جائیں، توبہ کریں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. اور یہاں ظلم اگر پچھلی آیات کے کانٹیکسٹ میں لیا جائے تو وہ طاغوت کی طرف جانا ہے، اور ادروائز کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ. اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو صفات بیان ہوئی، ایک تواب اور ایک رحیم. تواب کیا ہے؟ جس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے. اور تواب فعال کے وزن پر ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے. اور رحیم، رحمت دو طرح کی ہے، رحمت فرمان، ایک عام رحمت ہے اور ایک خاص رحمت ہے. عام رحمت ساری مخلوق کے لیے ہے، مومن، کافر، نیک، بد، سب کے لیے، لیکن یہ صرف دنیا کی حد تک ہے. اور ایک خاص رحمت ہے جو صرف مومنوں کے لیے، اور یہ آخرت کے لیے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور یہ رحمت دین دنیا دونوں میں ہوتی ہے، آخرت میں بھی ہوتی ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات پھر کی گئی ہے کہ ہر رسول کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ اس کی بات مانی جائے، اس پہ غور کریں. رسول کیوں آیا؟ یہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، ان سے پوچھا جائے پھر رسول کس لیے آئے تھے؟ نہ ہم نے ان کی سیرت پڑھنی ہے، نہ ہم نے ان کی حدیث پڑھنی ہے، نہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تو وہ آئے پھر کیوں تھے؟ اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے ہی اس لیے کہ ان کی بات مانی جائے. سورۃ الحشر میں آتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ تمہیں رسول دیں وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ. اور پھر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ کی محبت کے دعوے تو سب کرتے ہیں، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کا اتباع کرو، تب اللہ تم سے محبت کرے گا. زہری کہتے ہیں ہمارے جو علماء گزر چکے وہ کہا کرتے تھے سنت کو مضبوطی سے تھامنے میں ہی نجات ہے، علم کو بڑی تیزی سے قبض کر لیا جائے گا، بس علم کی ترقی دین و دنیا کا قیام ہے اور علم کا اٹھ جانا ان سب کا چلے جانا ہے. ابو عثمان نیشا پوری کہتے تھے جس نے اپنی جان پر قول اور فعل کے اعتبار سے سنت کو امیر بنایا وہ حکمت کے ساتھ بولے گا،
اور جو خواہش کو امیر بنا لیتا ہے وہ بدعت کے ساتھ، اور سنت کو چھوڑنا جو ہے یہ گمراہی کا سبب ہے۔ ابو ایوب السختیانی کہتے ہیں کہ جب تم کسی شخص سے سنت بیان کرو اور وہ کہے اسے چھوڑ دو اور ہم سے صرف قرآن بیان کرو تو جان لو وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے، گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔ سنت کو چھوڑنے والا دراصل قرآن کو اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے اس کی تعویل کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق اس کو ڈالنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سنت کا انکار کرتا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا کیا مقصد رہ گیا؟ آپ نے فرمایا من لم یعمل بسنتی فلیس منی، جو میری سنت پر عمل نہ کرے پس وہ مجھ سے نہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا تو تحقیق اس نے انکار کیا۔ آج کل ہر بندہ چاہے وہ علم والا ہے یا نہیں ہے، اس نے ایک بات پکڑ لی ہے کہ جو حدیث جو ہے ہماری عقل کو لگے گی ہم اسی کو مانیں گے۔ بات یہ ہے کہ عقل وہی کتابیں ہے یا وہی عقل کتابیں ہیں، یعنی معیار کیا ہے؟ اور قرآن میں کہیں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم رسول کو چھوڑ کر اپنی عقل کی بات کرنا۔ اور استاذ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق حدیث ملے تو لے لو اور قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو پھر آپ کی عقل میں نہیں نہ آ رہی وہ کہ اس کی موافقت کیسے ہو سکتی ہے۔ کوئی حدیث ایسی نہیں کہ جس میں قرآن میں کام کرنے کا حکم دیا گیا اور وہاں کہا گیا یہ نہ کرو۔ ایک استاذ یہ جہاں آپ نے مینشن کیا نا ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، کتنی حیات یہ۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس دے دے کہ ہمیں یہ یاد رہا کرے کہ وہ سمیع بصیرہ ہے۔ جی امانتوں نے تو بہت ہی ہلا کے رکھ دیا۔ اب جب سے تو تھوڑا سا سمجھ میں آیا دین اور تھوڑے سے کانشیس ہوئے تو ذرا دھیان رکھتے ہیں، لیکن جو پہلے گزر چکا اس کے لیے پھر کیا کریں، یاد بھی نہیں ہے کس کے بس لیے۔ اب توبہ کر لے انسان۔ یہ جو صدقہ خیرات ہے اور یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہی رکھی گئی ہیں نا، تاکہ ایسی چیزوں کا کفارہ بھی ہو، بھول چوک کا اور ناسمجھی کا۔ استاذہ میں تو ضرور بولوں گی کہ آج کل بچوں نے نا والدین کی کمریں ہلا دی ہیں، ریلی مطلب یو کین ناٹ امیجن ایک دن میں وہ کتنے طوفانوں سے گزرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے پیارے طریقے سے گائیڈ کریں کہ عارت اور قولاً بلیغہ کریں اور اکیلے میں نصیحت کریں۔ اگر ہم مائیں یہ کرنے لگ جائیں نا تو آسان ہو جائے۔ استاذہ جی اسی تربیت کے حوالے سے بات میں کرنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ رہ کے ہمیں لگتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے، لیکن مجھے اپنے زمانے میں بھی یاد ہے کہ ہماری بھی مائیں ہمیشہ فکر مند ہی ہوتی تھی۔ اسکول کالج سے کبھی دیر ہو جائے تو مائیں باہر گلی تک آ کے ویٹ ہو رہا ہے کہ کہاں گئی بچیاں۔ ہمارے زمانے میں بھی خراب لڑکیوں کا ایک گروپ ہوتا تھا جو بنک کر کے جاتی تھی۔ لائک پیرنٹنگ از آلویز بین اے ٹیسٹ۔ تبھی تو اتنے بڑا اجر ہے۔ میں کتاب پڑھ رہی تھی سید الخاطر کا ترجمہ دل کی دنیا، ابن الجوزی کی، جن کی منہاج القاصدین ہے، تو وہ اپنے دور کے بارے میں لکھ رہے تھے کہ وہ میرا کسی سے جھگڑا ہو گیا تو اس نے رشوت دی اور جج کو اپنی طرف کر لیا، اور میں حیران ہو گئی۔ اور وہ ایسی ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ وہی لوگ آج بھی ہیں جو اتنے 100 سال پہلے تھے۔ انسانوں کی نفسیات تو وہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ میں سوچ رہی تھی کہ ابھی اس میں نصیحت کا آیا کہ آپ نصیحت کرو، چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ تو آج کل مسئلہ یہ، آپ کسی کو نصیحت کرو نا، وہ آگے سے کیا بولتے ہیں، دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ آج کل سنی انسنی کر دیں۔ ہاں، یہ آج کل بہت ایک کامن سی لائن ہو گئی ہوئی ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی کہتا رہے، اس کو تو آپ نے دل پہ لینا ہی نہیں نا، وہ کہے۔ لیکن پتہ کیا ہے، یہ کہنے والے بھی تنہائی میں ضرور سوچتے ہیں، وہ آپ کے منہ پہ کہہ دیتے ہیں لیکن بعد میں سوچتے ہیں۔ ہم اپنا فرض پورا کریں، ان کا اخلاق رویہ ان کے ساتھ۔ چاچا یہ ابھی جو انہوں نے بات کی ہے کہ بچے ہمیشہ سے چیلنج ہوتے ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن مطلب دیکھیں جب ہماری مائیں باہر بھیجتی تھی تو پریشان ہوتی تھی، گھر میں جب سمیٹ کے آ جاتے تھے تو بچے اپنے سینے کے ساتھ ہوتے تھے، اب نہیں ہوتے استاذہ، اب بہت ڈراؤنی، یعنی واش روم جاتے ہیں پریشانی ہے، بیڈ روم جاتے ہیں پریشانی ہے، کچن میں جاتے ہیں پریشانی ہے، مطلب عارض عنہم کریں لیکن ان کو کس طریقے سے بچائیں ہر لمحے کی چیلنجز سے۔ دیکھیے پھر ہر وقت نہیں نا پیچھے پڑے، ایک وقت مقرر کریں، ایک طرف لے کے بیٹھیں، بس اس وقت بات کریں، کیونکہ اگر ہر وقت کریں گے نا تو اپنی جان ہلکان کیے رکھیں گے، اور ہر وقت پیچھا کرنا، ہر وقت تجسس کرنا، یہ بھی نقصان دہ ہے۔ چھوڑ بھی دیں ان کو۔ میرے دل میں جب ایسا وسوسہ آتا ہے نا، تو میں دعائیں کرنے لگتی ہوں، اس وقت دعا شروع کر دیں، کیونکہ وہ ہماری تڑپنے کا وقت ہوتا ہے نا، تو تڑپ کے جو دعا نکلتی ہے وہ فائدہ دیتی ہے۔ پھر
استاذہ یہاں پر جب یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بغیر سولوشن کے بات نہیں ہو رہی، یعنی پرابلم اس کا سولوشن، پرابلم سولوشن، اینڈ فیئر آ رہا ہے پھر بھی ہوپ دے رہے ہیں کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ آ جائے ان کے ساتھ تو آپ ایسا کریں، اور انہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تواب الرحیم ہوں. آئی مین ڈونٹ لوز ہوپ، میرے آگے آ جاؤ، میں پھر تمہیں بھی معاف کر دوں گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے. ہم ایک دم سے یہ جملہ جب کہتے ہیں بچے کو بھی تو ان کو جھٹکا سا لگتا ہے، اور مائیں اکثر ایسے جملے یوز کرتی ہیں. استاذہ جی آج کل کچھ کاؤنسلنگ ہو رہی تھی، اس میں بچے نے کہا کہ میری ماں نے کہا کہ تم میرے لیے آزمائش ہو. And that bacha took it so hard on his heart کہ he was just crying and telling all the time, repeatedly, کہ یس میں تو آپ لوگوں کے لیے آزمائش ہوں نا. And then he went in so deep depression. Later on اس نے یہ بتایا کہ میں آزمائش ہوں، میں آپ کے لیے مصیبت ہوں، سمجھا اس نے اس طرح سے لیا اس کو. So he says I never wanted کہ میں آپ کے لیے مصیبت ہوتا. جو ورڈنگس لگتا ہے کہ میں پیدا ہی کیوں ہوا. Yeah, and this is your mistake that you مجھے اس دنیا میں لائے. نمبر 2 یہ کہ جو ورڈز یوز کرتے ہیں نا ہم لوگ کہ تمہیں معاف نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے تواب الرحیمہ، تم پھر بولو گے، پھر معافی مانگو گے، پھر پلٹ کے آؤ گے، پھر معاف کر دوں گا. لیکن ماں اور باپ جب یہ کہہ دیتے ہیں تو بچے ٹیک اٹ لٹرلی، دے ول نیور forgive me. So this is very scar giving, scar نہیں دینا چاہیے. اصل میں قرآن پڑھنا کتنا ضروری ہے نا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.